آپ گھر میں تشریف لائے, آپ نے پوچھا کوئی کھانے کو کچھ ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا گھر. کہا یا رسول اللہ آج تو کچھ نہیں, سرکہ ہے. کہا واہ 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 واہ, نعم الادام الخل, سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے. سبحان اللہ, کیسے دلجوئی فرمائی اپنی بیگم کی, سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے. یا تو نے نمک کم ڈال دیا, تو نے مرچی زیادہ کر دی. ہم رائمنڈ میں پڑھتے تھے نا, تو پکانا ہمارے ذمے ہوتا تھا, تو ہمیں پتا کہ پکاتے ہوئے کیا گزرتی. جب 2,000 آدمی کی روٹی ہم پکاتے تھے, 5 بوری آٹا گوندا ہے ہاتھوں سے, اور 10 من کھڑے ہو کے روٹی لگائی ہے. سخت سردی میں بھی, سخت گرمی میں بھی. سردی میں جب رات کو آٹا گونڈتے تھے ہم, تمہارے ہاتھ ایسے اکڑ, تم تو سردی دیکھتے ہی نہیں ہو, ہاتھ ایسے اکڑ جاتے تھے. اور صبح 4 بجے اٹھ کے روٹی پکانا شروع کرتے تھے. 2,000 آدمی کی روٹی پکانی ہوتی تھی. تو اب کوئی آ کر کہتے انہیں کچی روٹی پکائی, تو جی دادا ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارے کہ 4 بجے کے ہم اٹھے ہوئے ہیں, پکا پکا برا حشر ہو گیا. کہتے کچی پکائی. بھائی صبر کر کے چپ کر کے کھا جا. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ایک اپنے مرید کے گھر گئے, تو اس نے کھیر بنا کر پیش کی. اچھا, نمک اور چینی ایک جیسے ہوتے ہیں, وہ دیہاتی عورت سمجھ نہ سکی, چینی کے بجائے نمک ڈال دی. تو انہوں نے جا سب سے پہلے مولانا الیاس صاحب کے سامنے کھیر رکھی. تو آپ نے جو چکھی تو وہ تو تھی کڑوی. کہنے کہ واہ 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 واہ, بڑی مزے کی کھیر, ساری لیا میں اکیلا کھاؤں گا, کسی کو نہیں کھانے دوں گا. ساری کھیر کھا گئے, اس پر پردہ ڈالنے کے لیے. وہ تو جب انہوں نے کہا مولانا الیاس کا بچا ہوا تھوڑا سا میں جب چکھا تو کڑوا جا, ہائے مر گئی, یہ تو سارا نمک ڈالا ہوا تھا. ایک دفعہ ہماری جماعت چنیوٹ میں تھی, تو ہمارے ساتھیوں نے چائے بنائی, تو وہ اندھیرا سا تھا, تو چینی کے بجائے نمک ڈال دیا اور دسترخوان پہ لے آئے. سب پی رہے, واللہ میں آنکھوں سے دیکھا بتا رہا ہوں, مولانا الیاس کا تو سنا بتا رہا ہوں, کسی ایک نے نہیں کہا کہ یہ کڑوی ہے. چپ کر کے پی رہے, چپ کر کے پی رہے, کسی ایک نے نہیں کہا. باہر ایک دیہاتی کھڑا تھا, تو میں نے اس کا چاچا آتے نو چاہ پی ماما. وہ آ گیا, اس نے پہلا گھونٹ بھرا, ہوئے تھا کوڑی ہے, اس نے بانڈا پھوڑ دیا. پھر سارے ساتھی ہنس پڑے کہ چاچا ہم نے تو پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی خدمت والوں پر تو نہیں پردہ چاک کر دیا, بانڈا پھوڑ دیا. کیا خوبصورت تربیت. 8 سال ہم نے دیگیں پکائی ہیں اور روٹیاں پکائی ہیں رائمنڈ میں پڑھتے ہوئے. تو پکانے والا کتنا کھپتا ہے. مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگ بڑے نفیس, تو وہ روٹی بڑی نفیس کھاتے تھے. تو ان کے لیے مجھے فرمایا اس نے روٹی تو بنا. اب میں ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں مفتی صاحب کو پسند نہ آئی تو کیا بنے گا. حوصلہ افزائی کتنی ضروری چیز. اب وہ میں روٹی ناشتے میں لا کے رکھی, اور اللہ کا فضل, اب تو خیر بھول بھلائیاں ہو گیا, ورنہ بہت نفیس روٹی میں بناتا تھا. ایک دفعہ میں گھر میں تھا, تو رمضان کا مہینہ تھا, تو کسی کی آنکھ نہیں کھلی, گرمیوں کا رمضان, تو میری آنکھ کھل گئی. تو سب سوئے پڑے, نوکر بھی گھر والے بھی. تو میں نے کسی کو نہیں اٹھایا, چپ کر کے جا کے پرات اٹھائی اور روٹیاں پکانی شروع کر دی. جب ساری روٹیاں پک گئیں, آخری پیڑا میرے ہاتھ میں تھا, تو میری بڑی بہن کی آنکھ کھل گئی. اس نے دیکھا تو میں روٹیاں پکا رہا, کو تیرا بھلا ہو جاوے, ایک ہی کیتا ہے. میں کہا روز تم پکاتی ہو, آج میں پکا کے دے رہا ہوں, اس میں کیا ہے. تو میں نے روٹی پیش کی نا, تو مفتی صاحب نے 1-2 لقمے کھائے, تو میں وہ کھڑا سے کانپ رہا, پتہ نہیں آپ کیا ہوتا, کس نے پکائی ہے. میں کہا جی میں نے پکائی. ماشاءاللہ بہت اچھی پکائی. تو میرا دل اتنا بڑا ہو گیا. حوصلہ افزائی کرنا, برائیوں کو. ہماری معاشرت کیا ہے,
100 खूबियों में से एक कमी को निकाल के पकड़ लेना और 100 पे काटा। 100 नजर नहीं आती, एक कमी को पकड़ के उसे उछाल रहे उछाल रहे उछाल रहे उछाल रहे उछाल रहे। ये घर का दीन है, घर का दीन है, ये घर की मुआशरत है कि एक दूसरे की हौसला अफजाई हो, उससे दिल बढ़ता है, दिल बड़ा होता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा छोटी उम्र की हैं, तो आप जिहाद से वापस आ रहे हैं, जिहाद से, तो आपने सहाबा से कहा आगे चले जाओ, सारे सब आगे चले गए और नजरों से गायब हो गए। तो अब खुद अल्लाह के नबी कह रहे हैं आयशा मेरे साथ दौड़ लगाओगी? दौड़ लगाएं? तो हज़रत आयशा ने कहा लगाऊंगी। सुभान अल्लाह, सारे आलम का हादी तुम्हें घर की जिंदगी बता रहा है कि घर में जिंदगी कैसी होती। ये मौलवी साहब चाहते हैं फतवे से घर चलाऊं, फतवे से थोड़ा ही चलता है, वो तो मोहब्बत से चलता है। तो फरमाना का हमने दौड़ लगाई तो मैं आगे निकल गई, अल्लाह के नबी पीछे रह गए। फिर कुछ अरसा गुजरा तो आप एक जहाज से वापस आ रहे थे, आपने सहाबा से कहा तुम सब आगे चले जाओ। सब आगे चले गए, नजरों से ओझल हो गए, गायब हो गए। तो फिर आपने कहा आयशा दौड़ लगाओगी? जी लगाऊंगी। फिर हमने दौड़ लगाई तो फरमाने लगे उन दिनों में जरा मोटी हो गई थी, तो अल्लाह के नबी मुझसे आगे निकल गए। तो आपने कहा हादिही बितिलका, कि अब तेरा मेरा हिसाब बराबर हो, पहले तू जीत गई थी, आज मैं जीत गया। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को लुक़मे बना के खिलाते थे। बड़ी बड़ी बोटियां खाने का रिवाज था अरबों में, बड़ी बड़ी बोटियां बनाते थे, छोटी छोटी बोटी नहीं होती। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मसलन बोटी उठाई, कभी कभी घर में महीने में एक आध दफा गोश्त बनता था, तो आप बोटी उठाकर ऐसे खाती नोचती, तो सारी तो एकदम खाई नहीं जाती, तो रख देती थी। तो अल्लाह के नबी वही बोटी उठाते थे और हज़रत आयशा को दिखाकर जहां से उन्होंने खाया होता था वहां से खाते थे। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पानी का प्याला उठाती और पीती, वो पहले भी बड़े होते थे, ऐसे छोटे गिलास नहीं होते थे, तो वो पीती, तो जब रख देती तो अल्लाह के नबी प्याला उठाते, जहां अम्मा आयशा के होंठ लगे होते थे वहां होंठ लगा के पानी दिखा के ये करते थे। ये बता रहे हैं इजहार मोहब्बत रिश्तों में बहुत जरूरी है, इजहार जरूरी। भाई को बताओ मैं तेरा भाई हूं, उसके सामने इजहार मोहब्बत जरूरी है। बीवी से इजहार मोहब्बत जरूरी है, बीवी का खामिन से इजहार जरूरी है, मां बाप से इजहार जरूरी है। ये सारे वो रिश्ते हैं